سوال یہ ہے کہ ابھی جو ایک نیوز آیا تھا کہ سعودی عرب کے جو سلیبس میں چینجنگ کر دیا گیا کہ وہاں سے ایک بہت سارے لائنز کو ہٹا دیا گیا کہ پہلے لائن تھا کہ جیروسلم ہمارا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کا رہے گا، اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اور بہت ساری حدیثیں کو بھی ہٹا دی گئی کہ جو یہودی کے خلاف تھا. تو بن سلمان کے خلاف آپ اسٹریم کیوں نہیں کرتے کبھی؟ جی دیکھیے، میں آپ کو ایک ٹروتھ از کلیئر بھائی، میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں. ہاں، میں تھوڑا سا براڈر طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارا کیا ماننا ہے، ہم جو مانتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کس اینگل سے ورک کرتے ہیں؟ ہم لوگ ورک کرتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا ایمان صحیح ہو، ان کی عبادتیں صحیح ہو، بدعات نہ ہو، غیر ثابت شدہ چیزیں نہ ہو، اتباع و پیروی ہو، جو صحیح حدیثوں پر چلے، ضعیف و موضوع حدیثوں پر نہ چلے. ہم لوگ یہ لائن سے چلتے ہیں، یعنی ہمارے لیے نمبر 1 پرائرٹی عقیدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں، ان کا نمبر 1 پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ نمبر 1 پرائرٹی حکومت ہے. ہاں، حکومت ہے ان کی پرائرٹی، اور ان کو کیا دکھتا ہے، یہ مسلم کنٹریز پہ مسلم حکمران ہیں، تو وہ لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے پبلک کو بھڑکانا، بغاوت پیدا کرنا، ان حکمرانوں کے خلاف بغاوت برپا کرنا. یہ ان کا زندگی کا مقصد، یعنی ان کی ساری دعوتی کوششیں، ان کے واٹس ایپ میسیجز، پوری کوششیں سب یہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے ان حکمرانوں کے خلاف، جو رولرز ہیں مسلم کنٹریز پہ، جو رولرز ہیں، ان کے خلاف بغاوت برپا کرو، تاکہ لوگ بغاوت میں اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگتا ہے ایسا کر کے خلافت آ جائے گی. لیکن یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ بغاوت برپا کرو. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کئی سارے پرابلمز ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ رولرز کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ سب کافر ہے، اور ان کی کچھ الگ ہی ٹریک ہے، یعنی کہ وہ ایک الگ راستہ ہے، ہمارا الگ راستہ ہے. تو آپ ہمارے پاس آئے ہو نا، تو ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے عقیدے پہ ورک کرتے ہیں، لوگوں کی عبادتوں پہ ورک کرتے ہیں، اور بغاوت برپا کرنے والا ایجنڈا ہمارا نہیں ہے. اب یہ ہمارے بڑے مقصد کی بات کلیئر ہو گئی. اور کوئی حاکم، کوئی رولر سے اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ قابل اصلاح ہے، اسے نصیحت کی جائے. کس طرح سے کی جائے؟ مطلب جو لوگ ان کے قریب ہے، ان کے پاس ہے، ان کی ریچ ہے، ان سے بات پہنچا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے رکھیں. عام پبلک میں بھئی ان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، ان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، بولتے ہیں اوپر سے جا کر حاکم کو چینج کرو، یہ صحیح طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ صحیح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ویسے ہی حکمران مسلط ہوں گے. اور یہ بغاوتی جو پورا ڈائلاگ چلتا ہے نا، پوری کوششیں چلتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، سول وار تک بعض جگہوں پہ باتیں پہنچتی ہے. مطلب کہ اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک آپس میں یعنی ایک رنجشیں پیدا کرنے والا طریقہ ہے. حالانکہ آپ ورک کرو نا، ایمان پہ ورک کرو، ان کی عبادتوں پہ ورک کرو. جیسے لوگ ہوں گے، جیسے لوگ زکوٰۃ دینا بند کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، تو ان پہ ایسے ایسے حکمران مسلط ہوں گے. تو ہم اگر لوگوں کے اوپر ورک کریں، ان کی ایمان عقیدوں پہ ورک کریں، حکمرانوں کے اوپر بھی نصیحت ہونی چاہیے، لیکن وہ بغاوت برپا کرنے والے انداز میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ کے جو سوال پوچھنے والے ٹون میں بھی ایسا لگ رہا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں اسٹریم کرتے ہیں؟ ارے بھائی، ان کے 50 اچھی چیزیں ہیں، ان کے اندر کمیاں بھی ہیں، جو کمیاں ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہمارا ایجنڈا ہی وہ نہیں ہے کہ ہم ورک کرتے ہوں کہ بغاوت برپا کرنے والا منہج ہی نہیں ہمارا. یہ میں نے جیسے ایک شارٹ طریقے سے بتایا. دکتر حسین، آپ تھوڑا سا اور تفصیل میں بتائیے گا، یا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ کافی باتیں آ چکی. ہمارا ایک مقصد ہے، اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. کچھ فقہی مسائل کو لے کر اسٹریم ہوتی ہیں مختلف علماء کے ساتھ، اور ہماری یہ جو نشست ہے خاص طور پہ عقیدے کے جو اختلافی مسائل ہیں ان میں الحمدللہ ہماری جستجو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی جانب لے کر آئیں، ہدایت کی جانب لے کر آئیں. دنیا میں بہت سارے موضوعات سرسری طور پر ہم کو دینی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سیاسی رہتے ہیں. دیکھیے بھائی، ایک آدمی اپنے پڑوس کے گھر کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا، محلے کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا، تو ایک ملک کی، وہ بھی ایسے ملک کے بارے میں گفتگو کرنا جس میں ہم رہتے نہیں ہیں، اور وہ بھی سنی سنائی باتوں پر جس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیلیں موجود نہیں، تو ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. بہت ساری باتیں آپ نے سنی. حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو رولر طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اس کی اگر آپ کو نصیحت کرنی ہے، خیرخواہی کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی. یہ آپ کو حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت ملے گی، صحیح درجے کی روایت ہے، عیاض رضی اللہ عنہ سے مروی. من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر
فلا يبديه علانية. لوگ جس طرح سے میڈیا میں آ جاتے ہیں اور مختلف تبصرے کرنے لگتے ہیں، قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں، اگر آپ کو کسی حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو علانیہ طور پر نہ کریں. وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ. حاکم کی اصلاح کی نبوی ترتیب اور مسنون ترتیب یہ ہے کہ تنہائی میں اس کو نصیحت کی جائے. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ. اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ. یہ آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ ادا کر دے گا. تو میں آپ کو کئی مراحل میں یہ بات بتاؤں گا. سب سے پہلی بات، ہمارے پاس سنی سنائی باتیں آتی ہیں اور ٹھوس شواہد نہیں. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سلیبس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کہ آپ کو وزارت التعلیم و تربیہ، منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے کوئی ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر ایسی کوئی چیز ملی کہ ہم نے ایسی ایسی تبدیلی کی؟ کیا آپ سعودی گورنمنٹ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ کوئی لنک شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ سنی سنائی باتوں پر آپ عمل نہ کریں. اور دوسری بات، جو جس مقام پر رہتے ہیں وہاں کے حکمران ہیں، علماء ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی قوم کو کب کیسی تعلیم دینی چاہیے. تیسری بات، اگر کوئی آدمی واقعتاً اپنے حاکم کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے تو ان کا اپنا علماء کا ایک پینل ہے، کبار علماء کا ایک پینل ہے، وہ مسنون طریقے سے شرعی آداب کا تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں. ہمارے پاس جو مزاج بن گیا کہ افواہوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے عادی ہیں، بڑے بڑے افراد پر تنقید کر دینا اور ان پر تبصرے کرنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور حکمرانوں کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک روایت بتائی، ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر کوئی ان پر گفتگو نہیں کر سکتا. جو ان تک پہنچنے والا طبقہ ہے، الحمدللہ ایک بہت بڑا پینل ہے، مستشار ملکی کہتے ہیں، علماء کا ایک طبقہ ہے جن سے وہاں کے ملک مشورہ لیتے ہیں دینی امور میں، تمام امور میں. ایک دو افراد نہیں ہے، بہت زیادہ. اور جید علماء ربانیین ہے، راسخین ہے، ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو وہ لوگ الحمدللہ شریعت کی روشنی میں مسنون انداز سے کیسے حاکم تک بات پہنچائے، کس انداز سے رکھی جائے، وہ لوگ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. تو ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان قبیلے کو، اپنے اڑوس پڑوس کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے برادران وطن میں اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان تک حق پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ جب ہم ان تمام امور سے فارغ ہو جائیں گے تو پڑوسی ملکوں کے بارے میں رائے مشورہ کر سکتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی فکر کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مختلف معاملات میں، شریعت کے ابواب میں ابدأ بنفسک وبمن تعول، یہ ہدایت دی گئی کہ پہلے اپنے سے ابتدا کرنی چاہیے اور اس کے بعد میں اپنے ماتحتوں پر توجہ دینی چاہیے. بارک اللہ فیکم. جی، ہم لوگ تھوڑے براڈر سینس میں ہم نے بات کی. جی شیخ فخر الدین، آپ کچھ اضافہ کریں گے؟ جی جزاک اللہ خیر. شیخ نے پورا تفصیل سے بیان کر دیا اور آپ نے بھی شروع میں جواب دے دیا. میں ایک دو بات کہوں گا کہ ہم کو جو اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا، یا جو نبی جتنے بھیجے، کسی بھی نبی کا یہ منہج یا یہ طریقہ رہا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی کوئی گورنمنٹ ہو اس کے خلاف جو ہے یعنی بیان کرنا، یعنی اس کے خلاف جو ہے لوگوں کے درمیان اس کی غلطیوں کو ایک ایک کر کے بیان کرنا. جتنے بھی نبی آئے سب کا مقصد دعوت والا، سب کا منہج دعوت والا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھیں، مکے کے اندر رہ کر کے یا مدینے کے اندر اس وقت بھی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، آپ نے دعوت دیا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ کے اندر بیٹھ کر کے یا مدینے میں آپ نے، جبکہ مدینے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومت کے خلاف ان کی برائیاں بیان کر رہے ہوں. ہاں، دعوت کا پیغام آپ نے بھیجا. تو پہلی بات یہ کہ ہمارا جو منہج ہے وہ دعوتی منہج ہے. ہم دعوت دیں گے اور اصلاح کریں گے، لیکن کسی کی برائیاں پبلک میں بیان کرنا، وہ فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے.
اور جو وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی منکر کام دیکھے، غلط کام دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، بیدہ، ہاتھ سے روکے، یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، بالکل طاقت ہے ہمارے پاس، منکر ہے، غلط ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روک دے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روک سکتا ہے، یعنی اگر زبان سے بولنے سے وہ چیز رک سکتی ہے، تمہاری طاقت ہے تو زبان سے اس کو روک سکتے ہو، لیکن اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو تم اسے اپنے دل میں برا جانو، اور یہ سب سے ایمان کا کمتر درجہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی حکومت یا کوئی بھی حاکم، پہلی بات تو یہ کہ وہ جو انہوں نے لگایا سب ساری باتیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی حاکم کے ہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ تینوں لیول میں آپ دیکھیے، کیا ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے؟ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ نمبر 2، زبان سے روک سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ زبان سے کس کو روکنا ہے؟ اس شخص کو جو غلطی کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس کے سامنے ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بھائی روک، یعنی ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کی برائی تم پبلک میں بیان کرو۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اصلاح کرنے کی طاقت ہے اور اس شخص کو اپنی زبان سے روک سکتے، روک دو۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، دونوں لیول نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانو۔ تو آپ بتائیے کہ کسی بھی حاکم کے خلاف پبلک میں بیان کرنا، لوگوں میں بیان کرنا، فلاں بادشاہ غلط کر رہا ہے، فلاں ملک غلط کر رہا ہے، فلاں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت کے۔ آپ بتائیے بھائی، ہم خود دیکھیں نا، ہمارے اپنے گھر میں ہمارا بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو کیا ہم اس کی برائی جا کے پبلک کے اندر بیان کرتے ہیں؟ ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیا کسی کی برائی پبلک میں بیان کرنے سے اس کا کوئی حل ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی اسٹریم کیوں نہیں کرتے، وہ ان کی غلطی کو یہاں بیان کر کے اسٹریم کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اور زیادہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے۔ اور یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، کسی بھی نبی کا طریقہ نہیں رہا، صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ کسی بھی ملک یا کسی حاکم کے خلاف یہاں بیٹھ کر کے یا کسی جگہ بیٹھ کر کے اس کی برائیاں یہاں بیان کی۔ ہاں، اصلاح کر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، دعوت دیجئے، ان کو بھیج سکتے ہیں، ان کو اصلاح کر لیٹر بھیج سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو سعودی عرب کی بات ہوئی، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں سے مشورہ ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے علماء کی رہبری میں کام ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، ہم غلطی کا سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم یہاں بیان کریں بیٹھ کر۔ تو بہرحال یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، طریقہ غلط ہے۔ جو زید بھائی نے شروع میں کہا کہ ہمارا جو شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم دعوت والے لوگ، ہم لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی ایمان کی جو ہے درست کر رہے ہیں، نماز روزہ یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں، بدعات ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے۔ اور ہمارا وہ منہج نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے کسی کے بارے میں، کسی کی برائی کو لے کر کے یہاں ہم جو ہے اسٹریم کریں۔ جی، ٹروتھ از کلیئر بھائی، ایک براڈر آنسر آپ کے سامنے آیا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے نا وہ بالکل سچی رپورٹ ہے، یہ کوئی غلط رپورٹ نہیں ہے، مطلب کوئی کہیں سنی بات نہیں، صحیح میں ایسا ہوا ہے، اور بھی باتیں ہوئی ہیں جو مطلب شریعت کے خلاف ہے، مطلب کئی سالوں سے جو ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف کام ہی ہو رہا ہے، مطلب ایسا کوئی صحیح کام ہو نہیں رہا، اور آپ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے علماء سعودی میں، کوئی بھی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، بتائیے، سوچ کے بھائی بتائیے نے کہا آپ کا کہ statement بھائی صحیح ہے؟ جی، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا، جیسے آپ دیکھیں گے مطلب شراب اب وہاں پر بکنا بالکل شروع ہو گیا، میں نے دیکھا ہے خود سے، میں آپ سے بالکل کیا مطلب سوال پوچھا، آپ نے کہا کوئی بھی صحیح کام وہاں نہیں ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ حاجیوں نہیں کے لیے غلط بہت کام ہو سارا رہا ہے نا، انتظام نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، صرف وہی تو اتنا آپ صرف کو حاجیوں کے انصاف لیے نہیں کھونا چاہیے۔ ٹروتھ از کلیئر بھائی، میں آپ سے یہ کیا کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے سب سے پہلے ہم نے جو آپ کو جواب دیا اس میں یہ بات کورڈ تھی کہ اگر ریئلی بھی کچھ پرابلم ہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ فالو کریں گے کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا جو حدیث بتایا نا، جو شیخ حسین نے، دکتر حسین نے، تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا چاہیں گے یا کوئی اور طریقہ آپ کو زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے کہ تو آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں، غلط میں کو آپ کو غلط دعوت دیتا ہوں، آپ غلط کے کو اندر غلط جذبہ بولو۔ ہے کلیئر بھائی، آپ یہ جذبے سے نا شرک کے خلاف کوشش کرو۔ آپ ریئلی چاہتے ہو پرابلم سالو ہو یا اوپر سے صرف سمپٹومیٹک بات کرتے رہنا چاہتے ہیں زندگی بھر؟ اور وہ نہیں دیکھیے سمپٹومیٹک بات میرے بات حساب بھی نہیں ہے، وہ سلیوشن بھی نہیں ہے۔ آپ کو سلیوشن چاہیے نا، لوگوں کو توحید پھیلاؤ، شرک ختم ہو، بدعات ختم ہو، جو سارے ڈیویشنز ہیں، گمراہیاں ہیں وہ ختم ہو،
اور ہم نیک بنے، صالح بنے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ویسے حکمرانوں کو بھی مسلط کرے گا. اب یہاں پہ اگر جس طرح سے لوگ جو ہے یعنی ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ 50 اچھی چیزیں ہیں نا، جیسے آپ نے خود آپ کا جو انصاف والا جو اینگل تھا نا وہ کہیں مس ہوا، بعد میں غور کرنا. اب ان کے اندر ہو سکتا ہے 10 پرابلم ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اور ہم لوگ کوئی وہ 10 پرابلمس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں. نہ ہمارا ایجنڈا ہے سعودی از دس اینڈ دیٹ. ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ تعلیم پہنچ جائے. اب اس کے اندر کوئی چیز اگر مان لو سچ مچ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن وہ غلط بولنے میں 50 اچھی چیزیں ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی. کبھی کبھار آدمی جب ایموشنل زیادہ ہو جاتا ہے نا تو وہ 50 بری چیزوں کو مس کر جاتا ہے. آپ کو ٹرکی میں غلط چیز دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے؟ لیٹ می سی. چلو آپ کو ٹرکی میں کوئی چیز غلط ہے، میں مثال پوچھ رہا ہوں صرف ایک سمجھنے کے لیے. بالکل میں کوئی بالکل ٹرکی کے غلط خلاف بھی ایجنڈا لے کے نہیں بیٹھا بالکل. ہاں. لیکن نہیں، آپ کو جو لوگ ٹرکی میں سعودی کے بالکل خلاف غلط ہے، بولتے ملیں گے نا، پاکستان میں بھی غلط ہے. آپ کو ٹرکی کے اندر جو چیزیں جو غلط ہوگی نا تو آپ کو وہ چیز بھی غلط نہیں دکھائی دے گی. یا سیم چیز اگر مان لو لیکن قطر جو میں کوئی رسول چیز اللہ کی جو غلط ہو. زمین ہے، جی جی سر، تو دیکھیے وہی جو بات سمجھنا ہے. رسول بات ہے کیا ہے؟ اچھا وہ اسلام کیا ہے وہاں اسی سے زمین کے لیے؟ ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے نا. نہیں، بات سنیے نا، کیا ایکسپیکٹیشن کیا بول زیادہ رہے میں انصاف نہیں کھونا چاہیے. ایکسپیکٹیشن زیادہ کے اندر انصاف نہیں کھونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کچھ اس میں اسٹڈی کیا تھا اور دیکھا تھا تو بہت سارے جو پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا میں نکلتے ہیں نا، بہت سارے فیک بھی ہوتے ہیں، ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں، اوور ایمفسائز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ٹریک پر اپنی لائف ویسٹ کریں، اس کی جگہ پہ ہم کیوں نہ کریں کہ وہی انرجی سے آپ ہمارے بھائیو، آپ اسی انرجی سے توحید پہ کوشش کرو. بھائی یہ بتاؤ آپ نے توحید کی دعوت کسی کو دی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. آئی ایم ناٹ پٹنگ این ایلیگیشن کہ دیتے ہیں آپ نہیں دیتے، جسٹ جاننے کے لیے کیا آپ دیتے ہیں توحید کی دعوت؟ جی انمیوٹ کر کے بتائیں پلیز. کیونکہ سب سے ضروری چیز ہے نا توحید. یہ بالکل آپ صحیح بول رہے جی ہیں. توحید کی دعوت تو جی دینی چاہیے، لیکن باقی جو غلط کام ہے اس کو بھی غلط بولنا ہے نا. جو غلط ہے تو وہ کیا پبلکلی اعلان کر کے کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کا؟ اگر اعلان نہیں کریں گے نا تو آنے والی جنریشن کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غلط ہے، وہ اس کو صحیح سمجھنے نہیں، لگیں جو گے. غلط ہے تو اس کو اعلان غلط کرنا، بولیے نا. بات کرنا ہی بہت ضروری ہے. اگر جیسے آپ بالکل ٹروتھ غلط از بول رہے ہیں، کلیئر وہی بھائی، تو. ایک منٹ، آپ کی داڑھی ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی داڑھی ہے؟ جسٹ جی جی فرینکلی، ہاں جس ہے. کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں سوچو جی کیا جی کسی ہے. کی داڑھی نہیں ہے تو اگر میں بولوں دیکھو ایکس کی مسٹر ایکس کی داڑھی نہیں ہے، میں بولوں دیکھو مسٹر ایکس کی داڑھی نہیں ہے. ابھی مسٹر ایکس کی داڑھی نہیں ہے یہ لے کے میں کیوں ایشو بناؤں؟ میں یہ بولوں کہ بھائی داڑھی رکھنا چاہیے. مسٹر ایکس وائی زیڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم قرآن و سنت کی تعلیم پہنچا دیں کہ دیکھو یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم، یہ بات ہے. ہاں تو پھر وہ بات ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ. قرآن و سنت کی تعلیم بولو، کون روکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے مسٹر ایکس وائی زیڈ یا حکومت اے بی سی، تو پھر یہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہم کس چیز پہ ورک کر رہے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی دنیا کے اندر دنیا بہتر تب ہوگی جب حکومتوں پر ہم اٹیک کریں گے، حکومتوں کے رولروں کو کافر بولیں گے، ان کے خلاف بغاوت برپا کریں گے، سول وار کرائیں گے، خون خرابہ ہوگا. انہیں لگتا ہے یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے طریقہ دنیا کو امپروو کرنے کا، یہ طریقہ. ارے بھائی آپ لوگوں کے ایمان پہ ورک کرو، عقیدے پہ ورک کرو. یہاں پہ کیا ہے، لوگوں کو وہ جو ٹف چیز ہے وہ کام نہیں کرنا ہے. ان کو لگتا ہے اوپر سے جا کر ورک کر کے یہ چیز ہے طریقہ. یہ طریقہ صرف کیا ہے نا، جہاں جہاں یہ فارمولا وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں نا، جو لوگ یہ راستے پہ چلتے ہیں، وہاں سول وارز ہوئے ہیں، خون خرابہ ہوا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ راستہ جو آپ راستہ ہے نا، فاسٹ فارورڈ دباؤ. آپ جو بات بول رہے ہو نا اس کو فاسٹ فارورڈ دباؤ. وہ کہاں جا رہا ہے راستہ؟ جو راستہ ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن سول وار ہے. ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ خون خرابہ ہے. ڈیسٹینیشن کو اصلاح نہیں ہے. ہم جو بول رہے ہیں نا اس پہ ورک کرو. آپ قرآن و سنت کی تعلیم عام کرو، اسلام کی تعلیمات کو ڈیفینڈ کرو. گمراہ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ اسلام کی صحیح بات تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں فائدہ ہے. باقی جو ٹریک پہ آپ جس مقصد سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا آگے، یہ ڈیسٹینیشن کہیں آپ کا اچھی جگہ پہ نہیں پہنچتا ہے. روزی کوئی کنکلوژن نہیں ہے اس میں. ہاں جی، آپ کے سامنے کچھ باتیں کہیے، پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. ہاں جزاک اللہ خیر. اچھی بات ہے.